औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, हम सूरह माइदा का तर्जुमा तिलावत कर रहे हैं और आयत नंबर 18 पर है। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और कहते हैं यहूद व नसारा कि हम बेटे हैं अल्लाह के और उसके चहीते हैं। यानी यहूद व नसारा क्या कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे हैं और उसके चहीते हैं, यानी हम जिस तरह का काम करें प्यारे हैं उसके। हमारा हर काम जो है ना वो अल्लाह ताला के आगे जो है ना वो सुरखरू है, पसंदीदा है, और हम जो बात भी कहते हैं अल्लाह ताला मान लेता है। ये चहीता इस तरह का ही होता है बंदा कि यार ये बड़ा इसका चहीता है। तो मैंने बताया ना कि कोई अल्लाह ताला का चहीता नहीं है। अल्लाह ताला का चहीता उसके काम की वजह से, जो अल्लाह ताला का कहना मानता है तो अल्लाह ताला उस बंदे का ख्याल करते हैं, उस काम की वजह से, उस बंदे का। ये नहीं कि काम उसने किए और पूरी कायनात को छुड़ा के ले जाए। हर बंदा अपने काम का खुद जिम्मेदार है, चाहे वो रिसालत के दर्जे पे हो, चाहे वो एक आम उम्मती के दर्जे पे। रसूलों ने भी काम करके दिखाए, और वो जो उस तरीके पे, रसूलों के तरीके पे ही काम करेगा, वो भी अपना काम करके दिखाएगा। फिर उसमें यह होता है कि कुछ गलतियां होती हैं जो एक इंसान से हो जाती हैं। अंबियाओं को भी अल्लाह ताला ने फिर माफी मांगने पे बख्श दिया था, जिसका जिक्र भी अल्लाह ताला ने किया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बख्श दिया। फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, उसको बख्श दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, उसको बख्श दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, उनको बख्श दिया। मसलन जिससे कोई गलती हो जाती है अल्लाह ताला से माफी मांग लेता है तो अल्लाह ताला उनको बख्श देते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, अल्लाह ताला ने बख्श दिया। इसी तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये जो अंबिया होते हैं इनसे सिर्फ खताएं होती हैं, लेकिन उनको भी अल्लाह ताला ने बख्श दिया, क्योंकि वो उनका एक दर्जा होता है, और उन दर्जात के हिसाब से अगर देखा जाए तो खताएं भी समझो कि बहुत बड़ी चीज है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यहूद और नसारा कहते हैं कि हम अल्लाह ताला के बेटे हैं और उसके चहीते हैं। कह दो, यानी ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला जा रहा है, कह दो फिर क्यों सजा देता है तुम्हारे गुनाहों पर। यानी आप बेटे भी हैं, चहीते भी हैं, तो आपके गुनाहों पर आपको सजा क्यों देता है? चहेतों को तो छोड़ देना चाहिए। तो वो लोग भी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, जो मसल मुसलमान कहला रहे हैं खुद को, और कह रहे हैं कि भाई हम चहीते हैं, हर बंदे को अपने गुनाह की फिर सजा मिलती है। ये अल्लाह ताला की मर्जी पर होता है कि वो सजा यहां कितनी दे रहा है, किस तरह दे रहा है। छोड़ देता है, उसकी माफी को कबूल कर देता है, क्योंकि अल्लाह ताला की जात रहमीन है, माफी को कबूल करती है। लेकिन माफी मांगने का वो अंदाज उसने क्या अपनाया हुआ है, ये सब चीजें अल्लाह ताला देख रहा होता है। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, नहीं बल्कि तुम भी बशर हो, यानी आदमी हो, उन्हीं में से जो उसने पैदा फरमाए। यानी जिस तरह बाकी आदमी अल्लाह ताला ने पैदा हुए हैं, बाकी इंसान अल्लाह ताला ने पैदा किए हुए हैं, इसी तरह आप भी उन्हीं में से एक हो। तो यहां इस आयत में अल्लाह ताला ने तो सबको यही पैगाम दिया है कि कोई ये ना कहे कि मैं अल्लाह ताला का चहीता हूं। इसीलिए तो सबसे ज्यादा डरने वाले तो अंबिया होते थे कि भाई अल्लाह ताला की जात का थोड़ी पता है, किसी पे भी नाराज हो सकती है अगर उसका अहकाम ना माना जाएगा।
کیونکہ وہ سارے ان کو پتہ ہے کہ سب انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب ایک ہے. جو کام ٹھیک کرے گا وہ سرخرو ہے، جو کام ٹھیک نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سزا بھی دے سکتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بخش دے جسے چاہے، عذاب دے جسے چاہے. یعنی میں نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے. دیکھیں پھر وہی اذن آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس کو بخش دے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس کو عذاب دے. آپ یہ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے اس کو کیوں بخش دیا، مجھے کیوں نہیں بخشا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے گناہ اس سے کئی گنا زیادہ، آپ کہیں شرک میں مبتلا ہوا ہو، آپ کا ایمان پکا نہ ہو، پختہ نہ ہو. کیونکہ شرک والے کی دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کتنی گنجائشیں نکالی ہیں، اور آخری جو گنجائش نکالی ہے وہ شرک والے کے لیے بولا ہے کہ شرک نہ کریں. جو شرک کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ بالکل معاف نہیں کرے گا. جو نہیں شرک کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ معاف کر رہے. یعنی اللہ تعالیٰ وہاں بھی گنجائش نکالنا چاہ رہے ہیں کہ یہ شرک نہ کرے، اس کو معاف کر دوں میں. لیکن اکثر لوگ دیکھیں کہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، جنہوں نے پتہ ہے کتنے آقائیں بنائے ہوتے ہیں، اپنی دعاؤں آقاؤں سے کروا رہے ہوتے ہیں. گلی محلے کے پیروں میں یا جو بڑے بڑے جس علاقے میں نام نہاد پیر کوئی دفن ہوتے ہیں، جو لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں، وہاں دیکھو کتنا میلہ لگا ہوتا ہے، رش لگا ہوتا ہے. یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ اور شیطان نے پہلا وہی ہتھیار استعمال کیا ہے کہ شرک میں مبتلا ہو، وہ اپنی دوستیوں کو اکٹھے کر رہا ہے. شیطان چاہ رہا ہے کہ میرے ساتھ بھیڑ ہو دوزخ کے اندر. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اور اس کی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو زمین و آسمان کی بادشاہی ہے سب میری ہے، اور جو اس دونوں کے درمیان ہے، زمین میں بھی جو ہے، آسمان کے اوپر بھی جو ہے، جو درمیان میں ہے، سب پر اللہ تعالیٰ کا حکم چل رہا ہوتا ہے. اور ان سب کا اختتام اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم پہ یہ سارا کام ختم ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے اہل کتاب، یعنی اہل کتاب کو پھر فرمایا جا رہا ہے بے شک آیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے احکامات. یعنی تمہارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا جا رہا ہے کہ ہمارا رسول پہنچ گیا ہے، تمہیں احکامات بتا رہا ہے. یہ کتاب احکامات بتاتی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ نور و کتاب و مبین ہے. یعنی اس میں روشنی ہے اور صاف احکامات ہیں کہ آپ کو یہ احکامات بتاتا ہے. ایک مدت تک رسالت کے منقطع ہونے کے بعد، یعنی ایک مدت تک آپ کے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا. تو ابھی آپ کے پاس ہم نے اپنا رسول بھیجا ہے، اور وہ بھی آپ کو واضح صاف احکامات بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کیوں بھیجا ہے. مبادہ، یہ نہ کہو تم کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا. یعنی بعد میں آپ یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا یا ڈرانے والا نہیں آیا. تو بس آپ کے پاس آ گیا ہے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. دیکھیں میں نے بتایا نا کہ ہر جو رسول ہوتا ہے وہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہوتا ہے. یہ دو کام رسولوں کو اللہ تعالیٰ سونپتا ہے. یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کام بتایا گیا کہ اے اہل کتاب آپ کے پاس آ گیا ہے کافی سلسلہ جو منقطع ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے رسول نہیں بھیجا تھا، آپ کو کے پاس اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج دیا ہے، اس لیے کہ آپ یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا تھا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. کوئی رسول نہیں آیا تھا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا.
لہٰذا آپ کے پاس آ گیا ہے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، یہی کام ہے رسول کے۔ وہ خوشخبری دیتا ہے، اچھے کام کرنے والے کے اچھے کام بتاتا ہے، اور ڈراتا ہے اگر اس کا کہا نہیں مانا جاتا ہے اور اس کے برخلاف کام کیا جاتا ہے۔ تو یہ مت کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی علیحدہ کوئی کام اللہ تعالیٰ نے نکالا ہوا تھا، یہی کام تھا خوشخبری دینا اور ڈرانا۔ آپ چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کریں جس طرح باقی اہل کتاب کرتے تھے، اپنے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ جس طرح وہ کرتے تھے۔ اگر نہیں مانتے تھے تو بالکل نہیں مانتے تھے، اس کا ایک حکم بھی نہیں ماننا، قتل کر دینا۔ اور جو بعد والے آتے تھے وہ اس کو اتنا بڑھا دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دیتے تھے۔ اس طرح دین کے اندر کلا بازیاں نہ کھائیں، جو بات حق ہو وہ حق بات تک رہیں۔ انبیاء کا جو کام ہے، رسول کا جو کام ہے، وہ کام بتائیں جو آیت بتا رہی ہوتی ہے، جو قرآن پاک بتا رہا ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس پر قدرت رکھتا ہے، جس طرح مرضی چاہے وہ کرے۔ لہٰذا ناظرین، ہم اس ویڈیو کو آیت نمبر 19 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 20 پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔